بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے، پرسوں جو میں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا دل صاف ہو اور جو زبان کا سچا ہو، سچ بولتا ہو اور دل صاف ہو. تو رسول پاک نے فرمایا وہ آدمی سب سے اچھا ہے. اور دوسری حدیث یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ چار چیزیں اکٹھا ہو جائیں تو پھر اگر تمہیں دنیا نہ بھی ملے، زیادہ مال تمہارے ہاتھ نہ بھی آئے، تو پھر تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات کیا تھی؟ امانت کی حفاظت کرنا. دوسری بات تھی سچ بولنا. اور تیسری بات تھی حلال روزی کھانا. اور چوتھی بات تھی اچھی عادت، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملنا. یہ چار چیزوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر یہ چار کسی کے پاس ہیں تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. اب آج ایک حدیث سنیں آپ. اس حدیث کو سننے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت لقمان، حکیم لقمان بھی جنہیں کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے ولی تھے. اس میں اختلاف ہے. نہ سارے لوگوں نے انہیں نبی مانا، نہ سارے لوگوں نے انہیں ولی مانا. کچھ نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور کچھ نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے ولی تھے. بہرحال وہ کیا تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا کے بہت عظیم انسان تھے وہ. ان کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ حکیم لقمان اتنے بڑے حکیم تھے کہ جڑی بوٹیاں انہیں خود بتاتی تھی کہ میں اس بیماری کے علاج میں آؤں گی، اس بیماری میں کام آؤں گی. اب وہ یہ دیکھیے. اچھا، ایک چیز یہاں اور بھی سن لیں آپ. ایک ہوتی ہے نبوت اور ایک ہوتی ہے ولایت. نبوت جو ہوتی ہے یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے. اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، مگر جتنے لوگ بھی دنیا میں نبی ہوئے وہ خاص ان پہ اللہ کا فضل رہا. نبوت اللہ کے نبوت جو ہے صرف اللہ کا فضل ہے. کوئی بھی آدمی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا. نبوت وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. خود حاصل کر کے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا. لیکن ولایت جو ہے، ولایت ولی ہونا، یہ وہابی بھی ہے اور کسبی بھی ہے. اس کا مطلب کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جیسے کہ غوث اعظم. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی تو نہیں پیدا ہوتے، لیکن دنیا میں جب وہ شریعت کے دائرے میں چلتے ہیں، اسلامی اصول و قوانین پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانتے ہیں، اپنی تمام کام شریعت کے موافق کرتے ہیں، تو اللہ انہیں ولایت کا رتبہ دے دیتا ہے. اسے کہتے ہیں کسبی. کسب کا مطلب خود سے حاصل کرنا، خود سے محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرنے کو کسب کہتے ہیں. اب دیکھیے، حضرت حکیم لقمان جو تھے 21ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز اگر زندگی بخیر رہی تو میں قرآن پاک یہی سناؤں گا اس بار انشاءاللہ. اور جو ہے تو میں انشاءاللہ اب تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، لیکن جب قرآن سناؤں گا تو جو پارہ میں پڑھا کروں گا انشاءاللہ 10-15 منٹ اس کے تعلق سے رمضان شریف میں اگر اللہ نے جب تک زندہ رکھا
تو انشاءاللہ بیان ہوگا. 21ویں پارے میں ان کا بیان ہے. 21ویں پارے میں 21واں پارہ ہے اور 11واں رکوع ہے. اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں کی ہیں نا انہوں نے. حضرت لقمان حکیم نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اپنے بیٹے سے حضرت حکیم لقمان نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو بہرحال جب موقع آئے گا تو ان کے تعلق سے بتاؤں گا. اب دیکھیے میں نے بتایا بہت بڑے رتبے کے آدمی تھے، بہت بڑے رتبے کے حامل تھے حضرت لقمان حکیم. تو یہ جو حدیث ہے ان مالک قال بلغنی انہ قیل للقمان الحکیم ما بلغ بک ما نرى یعنی الفضل قال صدق الحدیث واداء العامہ وترک ما لا یعنینی رواہ فی الموطا. ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت امام مالک. 4 امام ہیں نا دین کے. کتنے امام ہیں؟ 4. پہلے کون بتائیے؟ حضرت امام اعظم. سب لوگ یاد کر لیں کون ہے؟ حضرت امام اعظم. اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت امام شافعی. اور تیسرے کون ہیں؟ حضرت امام مالک جو ابھی میں نے نام لیا. انہی امام مالک نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے موطا. موطا کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے. چوتھے کون ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل. یہ 4 دین کے امام ہیں. پوری دنیا کے مسلمان مسائل میں انہی 4 میں سے کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں. آج کل ایک فرقہ اور نکلا ہے، اس فرقے کا نام ہے غیر مقلد اہل حدیث. یہاں شہر میں بھی ہے کئی جگہ، یہاں شہر میں بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث، غیر مقلد ہے. وہ کہتے ہیں کسی امام کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی پیروی کرنا حرام ہے. وہ یہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ یہ بات بتائیے یہ لوگ جنہیں نماز ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی یہ کیا غوث اعظم سے بڑے اللہ والے ہیں؟ ان کا ایمان غوث اعظم سے زیادہ سچا ہے. غوث اعظم بھی حضرت امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے. خواجہ غریب نواز پیروکار تھے حضرت امام اعظم کے. امام بخاری حضرت امام شافعی کے پیروکار تھے. امام ترمذی حضرت امام شافعی کے پیروکار تھے، ہے نا. حضرت صابر پاک حضرت امام اعظم کے پیروکار تھے. یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کے صدقے میں اللہ لوگوں کو روزی دیتا ہے، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تو پیروی کیا کرتے تھے، ہے نا. اور یہ لوگ جنہیں ڈھنگ سے وضو کرنا نہیں آتا یہ کہتے پیروی کرنا حرام ہے. یہ کہتے خود سے حدیث پڑھو عمل کرو، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ. یہ اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتائی. بڑی دھڑا دھڑ حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں رٹ لیتے ہیں اور ایک دم کھٹا کھٹ حدیثیں پڑھتے ہیں. تو آدمی جو سیدھا سادہ مسلمان ہوتا ہے ان کے حدیث پڑھنے کے چکر میں آ جاتا ہے، بولے یار اس سے بڑی حدیثیں یاد ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خالی حدیثیں یاد کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حدیث اور قرآن جب ہی سمجھ میں آتا ہے جب دل میں سچا عشق رسول ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. تو دیکھیے اس حدیث کا ترجمہ سنیں. حضرت مالک کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ کسی نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بن گئے، آپ کو اللہ نے اتنے رتبے کیسے دے دیے. تو دیکھیے انہوں نے کیا بات بتائی. انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہے. کتنی چیزوں نے؟ ہاں، اللہ نے جو مجھے اتنے رتبے دیے ہیں تو 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں عمل کرتا ہوں تو اللہ نے ان کی بنیاد پہ مجھے اتنے عظیم رتبے عطا فرما دیے ہیں. اب وہ 3 چیزیں سنیں آپ دھیان سے. کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ پہلی چیز کہا صدق الحدیث، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، سچ بولتا ہوں، بات کا سچا ہوں. دوسری چیز وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور میں
امانت ادا کر دیا کرتا ہوں۔ اگر کوئی اپنا مال میرے پاس رکھتا ہے تو میں اس میں خیانت نہیں کرتا، بلکہ جو جیسا اپنا مال رکھتا ہے ویسے ہی اس کے پاس لوٹا دیتا ہوں۔ امانت ادا کرتا ہوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ پہلی کیا ہے؟ سچ بولنا، اور دوسری کیا ہے؟ امانت ادا کرنا، اور تیسری بہت اہم بات، تیسری فرمایا وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، فالتو باتوں سے دور رہتا ہوں۔ فالتو کی باتیں نہیں کرتا ہوں، کام کی بات کرتا ہوں، جب بھی کرتا ہوں کام کی بات کرتا ہوں۔ تو سچ بولتا ہوں، امانت ادا کرتا ہوں، فالتو باتوں سے بچتا ہوں۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ نے مجھے اتنے رتبے عطا فرما دیے ہیں۔ اب یہ تین باتیں تو ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ہے۔ پہلے نماز پڑھے ہم، بغیر نماز کے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے وہ پڑھیں، اور اسے پڑھنے کے بعد پھر ہیں اور سچ بولتے رہیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، فالتو باتوں سے دور رہیں، اور جو ہے امانت ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ضرور انقلاب پیدا فرما دیں گے۔ دیکھیے ایک حدیث آپ اور سنیں، بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت اہم حدیث ہے۔ پوری حدیث تو ابھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ بڑی ہے یہ حدیث، تھوڑی سی چیز 1-2 لائنیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہی ابو ہریرہ ہیں جن کے تعلق سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجیء الاعمال فتجیء الصلاۃ فتقول یا ربی انا الصلاۃ فیقول انک علی خیر فتجیء الصدقہ فیقول یا ربی انا الصدقہ فیقول انک علی خیر ثم یجیء الصیام فیقول یا ربی انا الصیام۔ ترجمہ سنیں پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا میدان لگے گا اللہ پاک لوگوں کا حساب و کتاب فرمائے گا، ہے نا، تو پھر وہاں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ یہ جو ہم تم نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ ان ساری چیزوں کو شکل عطا فرما دے گا، اور انہیں خوبصورت شکل عطا کرے گا۔ نماز کی بھی ایک شکل بن جائے گی، روزے کی بھی ایک شکل بن جائے گی، زکوٰۃ کی بھی شکل بن جائے گی، جتنے نیک کام ہم کرتے ہیں سارے کاموں کی شکل بن جائے گی، اور یہ سارے کام اپنے کرنے والے کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور سب سے پہلے حدیث پاک میں نماز آئے گی اور عرض کرے گی یا اللہ انا الصلاۃ، پروردگار میں نماز ہوں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے سب کچھ، لیکن نماز عرض کرے گی، اللہ زبان دے دے گا نماز کو، نماز بولے گی مولا میں نماز ہوں۔ یہ بندہ جو ہے نا اپنے نمازی کے بارے میں کہے گی مولا تو نے اسے نماز کا حکم دیا تھا، تو یہ بندہ تیری عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، مولا میں آج تجھ سے سفارش کر رہی ہوں، شفاعت کر رہی ہوں کہ پروردگار اس بندے کی تو بخشش فرما دے۔ نماز کہے گی یہ اللہ پاک سے قیامت کے میدان میں، اور اچھے اعمال بھی آئیں گے، اور جو برے اعمال آئیں گے، جو برے اعمال ہوں گے وہ بھی آئیں گے۔ اچھے اعمال شفاعت کریں گے اور برے اعمال بندے کی شکایت کریں گے۔ برے اعمال شکایت بھی کریں گے، انہیں بھی اللہ زمان عطا کرے گا۔ اچھے اعمال اچھی شکل میں ہوں گے، برے اعمال بری شکل میں ہوں گے۔ اچھے اعمال کو بھی زبان ملے گی اور شکل ملے گی، اور برے اعمال کو بھی زبان و شکل ملے گی، لیکن اچھے اعمال
عمل اچھا عمل کرنے والے کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور برا عمل کرنے والے کی شکایت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ سب سے پہلے آئے گی نماز، عرض کرے گی مولا میں نماز ہوں، اس نے مجھے پڑھا تھا، اس نے تیرے فرمان پہ عمل کیا تھا، مولا اب میں تجھ سے شفاعت کرتی ہوں، اسے بخش دے۔ اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، اور اللہ ارشاد فرمائے گا اے نماز ہم نے تیری شفاعت کو قبول فرما لیا، جا میں نے تو اس تجھ پہ عمل کرنے والے کو اور تجھے ادا کرنے والے کو بخش دیا ہے۔ اور اللہ فرمائے گا، وہ کہے گی یا رب میں نماز ہوں، اللہ فرمائے گا انکی علی خیر، تو بھلائی پر ہے، تو خیر پر ہے، تو برحق ہے، یہ فرمائے گا اللہ۔ فتجی الصدقہ، پھر نماز کے بعد میں صدقہ آئے گا، جو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ نہیں جی، یہ صدقہ آئے گا، اور صدقہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک دو حدیثیں میں آپ کو یہاں اور سنا دوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الصدقۃ تدفع البلایا، لوگوں صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے، تو ہم صدقہ ادا کرتے رہیں تو آنے والی بلائیں ہم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی، تو صدقہ آئے گا اور عرض کرے گا یا رب میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گا انکی علی خیر، تو بھی برحق ہے، تو بھی بھلائی پر ہے۔ ثم یجیء الصیام، پھر روزے آئیں گے، اور وہ روزے بھی عرض کریں گے پروردگار میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا تم بھی حق پر ہو۔ اسی طرح حج، زکوٰۃ، عمرہ، اچھی نیت سے سلام و کلام، ہر عمل قیامت کے دن جو آپ نے اور ہم نے نیک کیا ہوگا وہ بارگاہ رب العالمین میں حاضری دے گا، اور اپنے عمل کرنے والے کو اللہ سے اس کی بخشش کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، ہے نا، اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول بھی کرے گا، اور اللہ اچھا عمل کرنے والے کو ان کی شفاعت کرنے کی وجہ سے اللہ بخش دے گا۔ اب اس حدیث کو یہیں تک رہنے دیے، کل کو اسی میں آگے بیان کروں گا۔ ایک چیز مجھے آپ کو بتانا ہے، ایک مسئلہ سن لیں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے مسئلہ سنیں کہ نماز کے اندر جب تم سجدے میں جاتے ہیں تو علماء نے لکھا، بہار شریعت میں، فتاوی بحر العلوم میں، فتوے کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ دونوں پیروں کا انگوٹھا سجدے میں لگانا فرض ہے، ٹیکنا، اس کا پیٹ ٹکنا چاہیے، پیٹ، اور 3 انگلیاں، دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ ٹیکنا واجب ہے، اور دونوں پیروں کی 5 انگلیاں ٹیکنا سنت ہے۔ اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا پیر ایسا مڑا ہی رہتا ہے، مطلب وہ ٹکتی نہیں ہے، انگوٹھا بھی نہیں ٹکتا ہے، تو بتائیے جب انگوٹھا نہیں ٹکے گا تو فرض بھی ادا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کی 3 انگلیاں نہیں ٹکتی ہیں تو واجب چھوٹے گا۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ جب ہم سجدے میں جائیں، تو نماز نہیں ہوگی، ہاں، واجب جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کوشش یہ کریں کہ انگوٹھا اور اس کے ساتھ میں 3 انگلیاں ہم ٹیکیں تاکہ فرض اور واجب پہ عمل ہو، اور 5 انگلیاں ٹیکنے کی کوشش کریں تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو۔ سنتیں جو ہوتی ہیں یہ فرض اور واجب کو مکمل کر دیا کرتی ہیں، اگر فرض اور واجب میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو سنتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کی کمی کو پورا کر دیتی ہیں، ہے نا۔ تو اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھ کے دیکھیے، آج اس چیز سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ مان لیجئے ہمیں کوئی بات پتہ ہے، اب دوسرے بیچارے کو پتہ نہیں ہے تو ہم اسے ڈانٹ کے کہتے ہیں، ڈانٹ کے، ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک، تمہاری نماز کیسے ہو جائے گی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نا، ارے تم بالکل جاہل ہو، ایسے الفاظ بولنا دوسرے کا دل دکھتا ہے نا۔ تم اپنی نظر میں ثواب کا کام کر رہے ہو کہ بھائی ہم اسے ہدایت کر رہے ہیں،
اور اس کا دل دکھا پڑا ہے وہاں، محبت سے بتاؤ، آرام سے بتاؤ، ہے نا. تو کوئی بھی بات دین کی بتانا ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ذریعے یعنی عقل مندی کے ذریعے اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ. اللہ نے ڈانٹنے کا حکم نہیں دیا کسی کو کہ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا تو تم اس کی پھٹکار لگا دو. محبت سے سمجھاؤ، اسے پیار سے سمجھاؤ، ہے نا، الگ میں لے جا کے سمجھاؤ، بتاؤ، کر کے دکھاؤ کیسے کیا کرو، انشاءاللہ ایک دن سمجھ میں آ ہی جائے گی. اچھا، اور یہ جو کچھ لوگ نا ایسے نیت کر لیتے، انگلی اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے کر لیتے ہیں، کوئی ایسے کر کے پکڑ لیتے ہیں. تو علماء نے لکھا اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ یہ ہتھیلیاں اور انگلیاں جو ہیں کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے اور کھلی ہوئی ہونا چاہیے، اس طریقے سے، ہے نا، ایسے نیت کریں ہم. تو یہ طریقہ ہے. اور بہت سارے یہ بھی سن لیجئے آپ کہ یہ جو انگوٹھے ہیں کانوں کی لو سے لگانے کی سنت ہے. وہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ ایسے کر کے ہاتھ اٹھاتے، بس عورتوں کی طرح یہاں ہاتھ باندھتے، اور اسی کو وہ سنت سمجھتے ہیں. لیکن یہ طریقہ عورتوں کا ہے اور مردوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. مردوں کے لیے طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. حضرت علی سے مروی حدیث ہے. تو آپ اسی پہ عمل کریں، اور نہ جانے کتنے ایمان کے ڈکیت اور چور ملیں گے اس دور میں، ہے نا. تو آپ اپنے علماء سے رابطہ رکھیں اور کسی بھی بدعقیدے کے چکر میں نہ آئیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار دو عالم تیرے محبوب کی دو حدیثوں کا درس ہوا، اس میں اگر کوئی بھی خامی غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرما. یا اللہ اپنے حبیب سرور عالم کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں حدیث رسول سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ارحم الراحمین، ہم پہ رحم فرما. ہم میں سے جس کسی کے گھر میں بھی کوئی پریشانی ہو اس پریشانی کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما. مولا ہماری روزی روزگار میں، رزق میں برکت فرما، ہمیں حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.